وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس۔ دیا درس حقوق ابن آدم میرے مذہب نے، دیا درس حقوق ابن آدم میرے مذہب نے، لکھا صفحات ہستی پر یہ کالم میرے مذہب نے، ہر ایک لوٹے ہوئے حق کو کیا شک بہار اس نے، بدل ڈالی ہے یوں تصویر عالم میں میرے مذہب نے۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور اس عظیم مسابقہ میں شریک مہمانان گرامی اور طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ایسے پرفتن اور تاریک دور کے اندر اسلام کا آفتاب عالم فاران کی چوٹی سے طلوع ہوا اور اس کی نورانی کرنوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے عرب کو بقائے نور بنا دیا۔ بھٹکے وہ نے راہ پائی، ظلم و جبر کے گھٹا ٹوپ بادل چھٹکے اور کچلی ہوئی انسانیت نے دوبارہ کروٹ لی۔ وہ لوگ جو کل تک ظلم سہتے پھر رہے تھے، مسلسل مظالم نے ان کی کمر توڑ دی تھی، اٹھ کھڑے ہوئے، فتنہ و فساد کا سر چشمہ خشک کر دیا، شرارت اور شیطنیت کی جہنم ٹھنڈی پڑ گئی۔ انسانوں کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا تھا، انسانوں کو وحشت اور درندگی، ظلم و جبر کا تختہ مشق بنا رکھا تھا۔ اسلام نے آ کر انسان کو پستی سے اٹھایا اور اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ اسلام نے آ کر انسان کو پستی سے اٹھایا اور اوج ثریا پر پہنچا دیا۔ انسانی سوسائٹی کو تہذیب و تمدن کی شاہراہ پر چلایا۔ انسانی معاشرے میں ظلم و ستم کو ختم کر کے عدل و انصاف کو رواج دیا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ کل جس انسان کے حقوق پامال ہوئے تھے، آج اسے اپنے حقوق مل رہے ہیں۔ اسلام اس کے دروازے کی چوکھٹ پر اسے انصاف دلا رہا ہے۔ اسلام نے آتے ہی انسان کو اس کا مقام بتایا کہ اگر اسلام کے اندر اس کا مقام ہے تو یہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسلام کے آتے ہی سارے امتیازات مٹ گئے، عربی اجمی کا فرق نہ رہا، کالے اور گورے کا فرق نہ رہا۔ اسلام کے آتے ہی سارے امتیازات مٹ گئے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ اسلام کے آتے ہی سارے امتیازات مٹ گئے۔ آزاد و غلام کا فرق مٹاتے ہوئے قرآن اعلان کرتا ہے کہ اسلامی قانون سب کے لیے مساوی ہے، کہ جس طرح ایک غلام کے لیے ہے اسی طرح آزاد کے لیے ہو۔ الحر بالحر والعبد بالعبد۔ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے قرآن اعلان کرتا ہے، وعاشرون بالمعروف۔ بچوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے، انہیں فقر و فاقہ کے ڈر سے زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اسلام نے یہ کہہ کر ان کی جانوں کا تحفظ کیا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہہ کر پوری انسانیت کے ساتھ اچھے تعلقات کا درس دیا کہ اگر آج بھی کوئی انسان اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے یا اپنے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتا ہے تو اسلام کے دامن کو تھام لے، اسلام کے آغوش میں آ جائے کہ پوری دنیا اپنے حقوق کے اصول کے لیے پریشان ہے۔ لیکن افغانستان میں جب سے اسلامی قانون آیا تو پھر حق والوں کو اپنے حقوق ملنے لگے، گلی گوچوں میں عدل و انصاف کا چرچا ہونے لگا۔ یہ سب کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہاں اسلامی قانون بنا، وہاں اسلامی نظام بنا، وہاں اسلامی آئین بنا، وہاں اسلامی دستور بنا، وہاں اسلامی منشور بنا۔ پوری دنیا میں اگر کوئی ضابطہ یا کوئی قانون چل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کا ہے۔ یہ آئین و قرآن نے سارے جہاں کے لیے، یہ آئین و قرآن نے سارے جہاں کے لیے، یہی رونق ایمان نے مسلمان کے لیے۔ سامعین کرام، آج اہل مغرب اسلام دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے اس انسان دوست پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ کبھی تو ان عورتوں کی آزادی کا نعرہ لگا کر ان کو انسانیت کے دائرے سے بال نکالا جا رہا ہے کہ جن کو اسلام نے حیا کی چادر پہنا کر ماں، بہن، بیٹی اور بیوی جیسے مقدس رشتوں کا درجہ دے کر ان کے ساتھ نرمی کا حکم دیا تھا، اور کبھی اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ اور وحشیانہ قرار دے کر اعتراضات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ ساری سزائیں انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اسی طرح حد زنا، حد قذف اور حد سرقہ اور دوسری سزاؤں سے انسان کی جان، مال اور عزت کو تحفظ ملتا ہے۔ اور کبھی جہاد جیسے مقدس فریضے کو دہشت گردی قرار دے کر مذہب اسلام پر انسانی حقوق کو پامال ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد ان چند عناصر کے خلاف ہوتا ہے جو انسانی معاشرے میں امن و سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ فدائیان ملت مستشرقین شرک اور یورپ کی طرف سے یہ الزام بے بنیاد اور سراسر غلط ہے کہ اسلام انسانی حقوق کے معاملے میں جانبدار مذہب ہے۔ ایسے الزامات 14 صدیوں سے دہرائے جا رہے ہیں، مگر آفتاب اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ یوں ہی نورانی کرنیں بکھیرتا رہے گا اور سازشی کفر شرمندہ رہے گا۔ یاد رکھنا، اسلام تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ ہوائے شب تجھے آئندگاں سے ملنا ہے، ہوائے شب تجھے آئندگاں سے ملنا ہے، سو تیرے پاس امانت گفتگو میری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔